औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और या ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, जो है गैंठिया है या जिसको हम गाउट भी कहते हैं, जो आमतौर पर जिसमें जो है वो जोड़ों के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, जोड़ जो है उनका मोटे हो जाते हैं, हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं उसके अंदर और छोटे जोड़ों से बड़े जोड़ों की तरफ जो है ना ये मर्ज जो है वो जाता है। तो नाज़रीन, ये इनके बारे में मैं एक डिटेल से पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारी ये दूसरी एपिसोड है जिसके अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हमारा डाइट प्लान क्या हो कि जिससे जो है हम इस मर्ज के दौरान जो है वो अफाका हो हमें। दूसरा ये है कि हम वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर खाते हैं आम रूटीन में या जो कौन से काम करते हैं जिससे हम इस मर्ज से बच सकते हैं। और अगली चीज ये है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। उसमें यह है कि हम तली हुई और अलम गलम चीजें जो है वो इधर उधर से 4-4, 5-5 खाने एक ही दफा में ना खाया करें। और आमतौर पर ये जिसको हम स्पेयर पार्ट कहते हैं, जिसमें वो सिरी है, पाए हैं, कलेजी है, अलग-अलग से कोई भी चीज है, वो खाने की बजाय आप पूरा गोश्त, मिक्स गोश्त जो है उसको इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को आर्थराइटिस हो चुका है उनके लिए यह है कि वो बड़े गोश्त को, बीफ को कम खाएं, चावल कम खाएं, गोभी कम खाएं, मांस की दाल कम खाएं। इसके अलावा यह है कि वो पानी के अंदर अपने आप को कम रखें और उसमें शबनम में ना सोएं, एयर कूलर का इस्तेमाल न करें, कोशिश करें कि एसी का इस्तेमाल भी कम करें और पानी ठंडा ना पिएं बल्कि आम नॉर्मल टेम्परेचर का पिएं और हो सके तो थोड़ा गर्म पिएं। इसके अलावा यह है कि कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं उनको खैरबाद कह दें और ये जो ब्राइलर है और इसके अलावा इस तरह की चीजें जिसके अंदर स्टीरॉइड मिक्स हुआ होता है वो चीजें कम से कम खाएं ताकि जो है वो इस तरह से ये जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये कम लें ताकि हमारी ये जो मर्ज है वो मजीद ना बढ़े। तो नाज़रीन, एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को ये मौजूद नहीं है उनकी अगर फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद है या कोई ट्रॉमा हिस्ट्री मौजूद है कि कोई ऑपरेशन हुआ या कोई चोट आई और उसके बाद कोई जो किसी चीज की मूवमेंट रुक गई हाथ की या किसी चीज की, वहां ये शुरू हो सकता है। अगर वहां पे ये शुरू हो जाए तो ये पूरे बॉडी में जा सकता है। एक बात आपको मैं और भी बता दूं, ये डिजीज बाइलेटरल डिजीज है। बाइलेटरल से मुराद यह है कि अगर एक के बाजू को हुआ है तो दूसरे को भी होगा, एक अंगूठे को हुआ तो दूसरे अंगूठे को भी होगा, एक उंगली को हुआ तो दूसरी उंगली को भी होगा, एक जॉइंट को हुआ है ये जो है तो दूसरे जॉइंट को भी होगा। यानी ये दोनों जानब जिस्म के दोनों अतराफ में जो है ये मर्ज होता है। इसलिए ये है कि अगर ट्रॉमा से फर्ज किया आपके इस जॉइंट पे चोट आया, जो है वो खराश आई और आपने इसको जो है वो ड्रेसिंग की और ड्रेसिंग करने के बाद ये है कि जब ये कुछ देर के बाद स्टिफ रहा, स्टिफ रहने के बाद यह है कि आपने उसको मूव नहीं किया और वहां पे वो जोड़ जो है उसका फ्लूइड जो है स्टिफ हो गया है, टेंडरनेस आ गई है उसके अंदर या उसकी कार्टिलेज जो है वो सख्त हो गई है तो उसके मूव करने में मुश्किल हो रही है। तो यही चीज दूसरे जॉइंट में अगर मुंतकिल होनी शुरू हो जाए, वो भी दर्द करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये अलामत गाउट की है, गैंठिया की है। और मे बी आपके टेस्ट में ये चीज जो है पॉजिटिव में आ रही है। अगर ये चीज पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये गैंठिया की तरफ जा रहा है। इसके लिए सबसे बेहतरीन काम यह है कि जो लोग किसी भी वजह से खानदान में ऐसी कोई हिस्ट्री है या ये है कि उनको जोड़ों में दर्द रहता है या ये है कि ट्रॉमा के बाद कोई एक चीज जो है वो स्टिफ हो गई है, तो इस सूरत में उनको ये चाहिए कि पहली बात तो यह है कि वो खुद एक्सरसाइज करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे आप अपने तमाम जोड़ों की जो है ना हरकत दे सकते हैं। मसलन आप ये देखें, ऐसे आप करते हैं ये, तो ये आपके ये जोड़ जो है इनमें हरकत आ रही है, आप ये करते हैं तो इन जोड़ों में हरकत आ रही है, आप ऐसे करते हैं
تو ان جوڑوں میں حرکت آ رہی ہے، آپ ایسے کرتے ہیں، ادھر کو کرتے ہیں، تو یہ ان جوڑوں میں حرکت آ رہی ہے، آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ جوڑ جو ہے وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بازو کو موو کریں، آپ اوپر کریں، اور اسی طرح سے آپ اپنے پاؤں جو ہیں ان کو ایسے ایسے کرتے ہیں، پاؤں کو، دوسرے پاؤں کو بھی اس طرح سے ایسے کرتے ہیں، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ایسے کھڑا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اپنے گھٹنے جو ہیں ان کو فولڈ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، گھٹنوں کو فولڈ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کولے کی ہماری ایکسرسائز ہے، تو اس کو ہم ایسے گھماتے ہیں اپنے آپ کو، پاؤں جو ہے ان کو حرکت نہیں دینی ہے، اور اس طرح سے پہلے کلاک وائز پھر اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ ہم نے اس کو اس طرح سے گھمانا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری یہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کے ذریعے سے ہم یہ ٹینڈرنیس جو ہے یا جوڑوں کے اندر سختی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے، ہمارے پاس الحمدللہ پورے ملک کے اندر اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈی پی ٹی بہت سارے ہیں، ڈاکٹر آف فزیوتھراپسٹ جو ہیں، تو آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اگر آپ کا مرض شروع ہو گیا ہے تو اس وقت آپ کو کس طریقے سے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے، یا وہ ایکسرسائز آپ کو کروا سکتا ہے کہ اس طرح سے کریں تو یہ آپ بیک آ سکتے ہیں۔ اگلی چیز میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہومیوپیتھی کے اندر یہ بات ہے کہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے کوئی نقصان نہیں ہے میڈیسن کا، اور آپ کا مکمل علاج ہے اس آٹو امیون ڈیزیز کا۔ اللہ کے فضل سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آ جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ اگر ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں، طالب علم ہیں، یا ہومیوپیتھی کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی سب سے پہلی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ سلفر ہوتی ہے۔ سلفر اس لیے ہے کہ جو بھی چیزیں جسم کے اندر پہلے سے موجود ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی وہاں پہ اینٹی بایوٹک کے اثرات ہیں، وہاں پہ اسٹیرائڈ کے اثرات ہیں، کوئی بیماری اندر پہلے سے کوئی پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ہوا ہے، تو وہ کھل کر آ جاتا ہے سامنے۔ جب وہ چیز سامنے آ جائے تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرض سامنے آ گیا تو پہلے اس کا علاج کیا جائے، میں بھی اس کا علاج کرنے سے یہ ہمارا مرض ویسے ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرض سامنے نہیں آیا ہے تو آپ کے جسم کے اندر جو ہے سلفر نے یہ جگہ بنا دی ہے کہ ہماری جو پرنسپل ریمیڈیز ہیں وہ کام کر سکیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم میازمیٹک میڈیسن دیں گے، اس میں ہماری میڈورینم بہت اچھی میڈیسن ہے جو دی جا سکتی ہے۔ اور میڈورینم کے بعد جو ہے اس کی ایک لمبی رینج ہے، مثلا ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، ہڈیوں میں پین ہے تو اس میں کاسٹیکم ہے، اور پھر یہ ہے کہ جوڑوں میں درد ہے، خاص طور پر بڑے جوڑوں میں بھی، چھوٹے جوڑوں میں بھی، تو اس میں کالچیکم بہت اچھی دوائی ہے۔ پھر یہ ہے کہ موومنٹ میں درد ہو رہا ہے، جب بھی حرکت کی جائے، چلا جائے تو درد بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہماری برائیونیا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے میں درد گھٹنوں میں بھر گیا ہے، اٹھنا محال ہو گیا ہے، تو ریسٹاکس میڈیسن بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ آرنیکا میڈیسن ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے جو ہومیوپیتھی میڈیسنز کی ہے جو ہم دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ جو باقی طریقہ علاج ہیں ان کے اندر جب گینٹھیا پازیٹیو آ جائے، روماٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے، تو اس کے بعد عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک زیادہ کوانٹٹی کی جو ہے نا آپ لوگوں کو ڈوز دی جا رہی ہے اسٹیرائڈ کی، اس لیے کنسیو نہ کریں، یعنی پریگننٹ نہ ہو، پریگننسی نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے، کیونکہ یہ حاملہ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور بچے کو بھی جو ہے نا وہ نقصان ہو جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو ہے ہومیوپیتھی میں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آرتھرائٹس جو ہے اس کے اندر اگر پریگننسی ہو جاتی ہے تو ہماری ہومیوپیتھی میڈیسن زیادہ اچھے انداز میں جو ہے اس کا علاج بھی کر سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران خود یہ مرض جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے خود بھی، لیکن کاؤنٹ ڈاؤن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اس دوران میں ہمیں کالوفائلم جو ہے وہ میڈیسن ہے 9th منتھ جو ہے وہ مسلسل وہ لینی چاہیے۔ 9 منتھ کے اندر وہ میڈیسن اور اس کے ساتھ سیمیسیفیوگا لی جا سکتی ہے، وہ دوائی لی جائے۔ یہ دونوں میڈیسن اگر پورا 9 ماہ لی جائیں
تو اللہ کے فضل سے بہت توقع کی جا سکتی ہے کہ آفٹر ڈلیوری یہ مرض ویسے ہی ختم ہو چکا ہو. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس کے بعد اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اور اگر 9th منتھ میڈیسن کو بالکل بھول جائیں آپ ہومیوپیتھی کو، جب ڈلیوری ہو جائے، بیبی ڈلیور ہو جائے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں یہ مرض زیادہ تیزی سے اٹھ کر آتا ہے، بعد میں زیادہ سخت سمٹمز جو ہیں نا اس کے آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے. ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، یہ میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ تاکہ اس کے بارے میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ گینٹیا کا کوئی علاج نہیں ہے، رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ یہ کسی بھی سٹیج میں ہے، آپ اپنے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہ موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی انشاءاللہ بہترین رہنمائی کر سکوں گا، جہاں تک ہو سکا اس کا ٹریٹمنٹ وہ میں کروں گا. اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بیل آئیکن جو ہے اس کو لازمی پریس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارا چینل جب سبسکرائب کر لیں گے تو جن لوگوں کو آپ کے جو چیزیں مل رہی ہیں اور وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ ہومیوپیتھی کے اس نالج سے محروم نہیں رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنی صحت کا خیال رکھیے. السلام علیکم.